مائنڈفلنس کی تلقین کرتی ہے، یعنی کہ جو بھی کام آپ فوکس سے کرنا چاہتے ہیں، دل جوئی سے کرنا چاہتے ہیں، کنسنٹریشن سے کرنا چاہتے ہیں، اس کا آغاز اللہ پاک کے نام سے کریں گے تو آپ کا فوکس ہو جائے گا۔ دوسری بات جو بڑوں نے مجھے سکھائی وہ ہے نیت۔ نیت کریں۔ جب ہم چھوٹے تھے اس بات کا مطلب نہیں سمجھتے تھے، اب انسٹاگرام بھی ہمیں بتا رہا ہے انٹینشن۔ نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو میرے والد صاحب نے مجھے بتائی، اور وہ بھی ہمارے ایمان میں روٹیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کام کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اس میں اللہ پاک برکت بھی ڈالتے ہیں اور کام آسان بھی ہو جاتا ہے۔ 2012 میں میں نے اپنے کچھ پیاروں کے لیے، خاص کر اپنی والدہ کے لیے ایک فیصلہ کیا۔ بڑی مشکلوں سے BBC میں جاب ملتی ہے، بڑے کمپیٹیٹیو انٹرویوز اور بہت کمپیٹنٹ لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے ایک پرماننٹ پوزیشن سے ریزائن کر کے، سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ کی پوزیشن سے ریزائن کر کے اپنا سارا سامان باندھا، اپنی کتابیں باندھی اور پاکستان کا رخ کیا۔ اور میں پاکستان کوئی سٹار بننے کے لیے نہیں آئی تھی، میں صرف اپنے پیاروں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آئی تھی۔ اللہ پاک نے بڑا رحم کیا اور مجھے 4 سال سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ ملے، لیکن پھر مجھے پاکستان سے پیار ہو گیا۔ پاکستان کے جن علاقوں میں میں چپ چاپ گھومتی پھرتی تھی، آج کل آپ وہ انسٹا اور فیس بک پہ ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ جن جگہوں پہ آپ مجھے اب دیکھ رہے ہیں یہ میرے لیے نئی نہیں ہے، لیکن 2012 سے لے کر 2025 تک جو میں نے پاکستان دیکھا ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اس کے پاس ہسپتال تو کیا بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے۔ آج چونکہ ہم پریس کلب میں بیٹھے ہیں، گلہ انسان اپنوں سے کرتا ہے۔ میں جو اعلان کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو نیت میں نے کی ہے اس میں میری کتنی ہمت اور سوچ بچار لگی ہے۔ ادھر آنے سے پہلے ایک بچی نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے آپ ان کی طرح ہو نہ جائیں۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ وجہ ہے کہ میں نے اپنے کو سیاسی کسی بھی ایکشن سے دور رکھا۔ میں نے زندگی میں سیاسی جماعتوں اور سیاسی پوزیشنز یا سو کالڈ سیاسی پوزیشنز آفرز میں نے دیکھی ہیں، لیکن میں نے جماعت صرف ایک آج تک جوائن کی اور ممبرشپ لی، اور وہ بھی صرف ایک شخص کے لیے، اور وہ ہیں جیریمی کوربن، کیونکہ ان کی ایک پرسنالٹی تھی جو لگتا تھا کہ 1970 کی دہائی سے لے کے اب تک وہ جس ایشو پہ کھڑے رہے اسی کے ساتھ منسلک رہے، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ جس طرح اس بچی نے کہا کہ میں کہیں ان کی طرح ہو نہ جاؤں۔ گلہ صحافیوں سے یہ ہے، میڈیا سے یہ ہے کہ میں نے 8 بجے کا شو، فلیگ شپ شو کیا، بزنس ریکارڈر میں کیا، 10 بجے کا شو کیا، لیکن پرائم ٹائم پہ اب جو ہم معاملات دیکھتے ہیں، اور اس وقت بھی ایسا تھا،
وہ یہ ہیں کہ کس کی حکومت گرنے جا رہی ہے، کون سی ایم بننے جا رہا ہے، کون جیل کے اندر ہے، کون جیل کے باہر ہے، کون ملک سے باہر ہے، کون ملک میں آ رہا ہے. ان کے جو بھی نوٹیفیکیشن کی خواہش مند ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ہاتھا پائی، یہ ان کا روٹ ہے. لیکن میں جانتی ہوں کہ ہماری خبر اور ہماری نیوز پاکستان میں یہ ہے کہ آپ پاکستانیوں کو جینے نہیں دے رہے. آپ صحافی، میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کس طرح آج آئے ہیں یہاں پسینے پسینے ہو کر، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آدھی ٹینکی بھری ہے موٹر سائیکل کی یا پوری، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک اسائنمنٹ کو چھوڑ کے دوسری اسائنمنٹ کے لیے آئے ہیں، اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ایئر کنڈیشنر ہے، پنکھا ہے، اگر میں آپ سے یہ کراچی میں سوال کر رہی ہوں تو آپ سوچیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا حال ہے. کسی نے کل مجھ سے پوچھا کہ آپ محروم صوبوں کی بات کریں گی کیا؟ میں نے کہا سارے صوبے ہی محروم ہیں، کون سا صوبہ ہے جو محروم نہیں ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سا اربن سینٹر ہے جو کہ محروم نہیں ہے؟ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں. سیاسی انٹینشن میں یہاں سے اس لیے اناؤنس کر رہی ہوں کیونکہ میرے مطابق یہ دارالخلافہ ہونا چاہیے تھا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا محرکات تھے اس کے پیچھے جب یہ موومنٹ ہوئی. تو میں بہت سوچ بچار کے بعد یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر آپ گھر میں حق کی بات کریں آپ کو کوئی برداشت نہیں کرتا، اگر آپ ٹی وی پہ شو کرتے ہیں آپ کا شو بند کروایا جاتا ہے. میرے نزدیک کسی سیاسی پارٹی اور کسی سیاسی لیڈر میں کوئی فرق نہیں رہا. اور ایک بچہ جو کہ آج کل سیاست کی طرف جا رہا ہے، اس نے مجھے بہت واضح الفاظ میں بتایا میں نظریے پہ کھڑا ہوں، میں بہت نظریاتی ہوں، میرا نظریہ ہے. میں نے کہا کیا؟ لیفٹ ہو، رائٹ ہو، سینٹر ہو؟ اس نے کہا بی بی میں نے منسٹر بننا ہے اور میرا نظریہ وہ ہے جو بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، ذاتی مفاد. 25 سال کا نوجوان یہ سوچ رکھتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چلتا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ جو کام کیا ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ کیا ہے، جو نوکری لی ہے اور جو فرض نبھائے ہیں وہ میرٹ پہ کیے ہیں، اور میں وہی معیار اور لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں، توقع رکھتی ہوں. آج آپ کو بات یہ نہیں کرنی چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں سوات کے حادثے کے اوپر آپ پوائنٹ سکورنگ کریں. آپ کو بات یہ کرنی چاہیے ہے کہ کیا انفراسٹرکچر موجود تھا، کیا ایلیگل مائننگ ہو رہی تھی یا نہیں، کیا ٹورزم کے لیے آپ انلیگل اور بغیر ریسرچ کے لائسنسز دیتے ہیں. سوات میں جو واقعہ ہوا ہے کیا مری میں وہ واقعہ نہیں ہوتا؟ اس پہ بھی ہم پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. ابھی کمراٹ ویلی کی طرف سب کا رخ ہے. تو یہ پوائنٹ سکورنگ، یہ 3+1 شو کا ماڈل، دس ہیز ٹو اسٹاپ. آپ کو بات اس پہ کرنی چاہیے ہے کہ ایف بی آر کیا بزنس کمیونٹی کو لوپ میں لے کر یہ فیصلے کرتا ہے جس میں ان کی ہراسمنٹ، ان کی بلیک میل کے چانسز ہوں؟ کیا بجٹ جو آیا ہے اس نے یہ سوچا کہ ہر حکومت، ہر سیاسی جماعت اور ہر
wannabe لیڈر لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اور آپ ای کامرس پہ بھاشن دے رہے ہیں کہ سارے نوجوان ای کامرس کریں، تو یا تو آپ لیپ ٹاپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ سنیچ ہو جائے اور پھر ریسائیکل ہو، اور یا آپ لیپ ٹاپ اس لیے دے رہے ہیں کہ پہلے آپ ان کو اس کام پہ لگائیں پھر آپ ان کو ٹیکس کریں۔ بات تو آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ساری قوم بے نظیر انکم سپورٹ پہ آ جائے، اس لیے آپ نے اس کے فنڈز بڑھائے، لیکن آپ فورن ریمیٹنسز پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے کراچی میں اگر آپ دیکھیں یا خیبر پختونخوا میں دیکھیں، کراچی پورٹ سٹی ہو کے اور خیبر پختونخوا میں آپ چلے جائیں، ہنگو چلے جائیں، مانسہرہ چلے جائیں، بچے ہمارے باپ کے بغیر پل رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے والد کو 21-30 سال نہیں دیکھا، اور آپ ہمارے ماں باپ اپنے بیٹے باہر بھیج رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو یہاں پہ نہ بزنس کرنے دیتے ہیں، نہ آپ ان کو نوکریاں دیتے ہیں۔ کراچی میں اب ہر صوبے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس میں بھی لوگوں کو تکلیف ہے کیونکہ آپ ان کو ان کے صوبوں میں روزگار نہیں دے رہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ ایک کوئی پرائم منسٹر آتا ہے، وہ بیوی سے یا ٹی وی سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہے۔ اب ماشاءاللہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو تو ٹی وی بھی بھول گئی ہے، ان کی اپنی پارٹی بھی بھول گئی ہے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کون پرائم منسٹر آیا اور کون سی ایم آیا ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آپ نہ وہ والے جانتے تھے کہ شوگر کارٹیل کون ہے، نہ یہ جانتے ہیں کہ شوگر مافیا کون ہے۔ تو یہ 300 ملین US ڈالرز کہاں سے آئیں گے جس کے اوپر آپ نومبر میں امپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ پہلے پکڑیں کہ دسمبر 2024 میں کیسے ہوا۔ بات سمپل سی یہ ہے کہ FBR اگر انہی پہ ٹیکس لگا دے پچھلے 5 سالوں ہی میں، آپ ریکوری کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں the right person for the right job does not exist۔ آپ وڈیرے کی اولاد کسان کی نمائندگی کرنے بیٹھا ہے، کموڈٹی ٹریڈر پرائس کنٹرول کرے گا۔ تو دودھ کی رکھوالی بلی تو کیا، یہ اتنی احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا صرف میں ہی دیکھ رہی ہوں؟ اور میں نے یہ بھی اندازہ لگایا اور تہیہ کیا کہ وہ کام جو ہمارے بڑوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیے جو کہ کمپیٹنٹ نہیں تھے، جو کہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، جب آپ نے نمائندگی ان کے ہاتھ میں دے دی تو پھر یہ کہنا کہ یہ تو سیاستدان ہی کرپٹ ہیں، لیکن آپ نے رسک نہیں لیا۔ آپ نے اس گند میں بقول آپ کے کودنا پسند نہیں کیا، کیونکہ شریف لوگ، شریف فیملیز ڈرتی ہیں۔ آج میں اپنی بچوں کی ذمہ داری حق حلال طریقے سے نبھا کے، اپنے فیملی کی ذمہ داری نبھا کے جب باہر نکلتی ہوں تو لوگ مجھ سے یہ سوال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ میں نے زندگی میں وہ کیا ہے جو کہ ہر پاکستانی جو کہ پارلیمنٹ پہ نہیں بیٹھا وہ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے اور اپنے بچوں کو پال رہا ہے۔ میں آج آپ سے پوچھتی ہوں، آنے سے پہلے میں نے آف ریکارڈ جب بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کیوں یہ سوچا ہے کہ میں اپنی پارٹی بنانے جا رہی ہوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی پارٹی جوائن کر رہی ہوں۔ تو میں یہ آپ سے سوال پوچھتی ہوں، آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، چاہے جو بھی یہاں پہ آپ رپورٹ فائل کریں، لیکن آپ لوگ مجھ کو پرسنلی جانتے ہیں۔ میں کسی پارٹی کے ساتھ میچ کرتی ہوں؟ میں کسی مخصوص نشست پہ آپ امیجن کر سکتے ہیں مجھے؟ آپ مجھے کسی کا بیگ اٹھاتے ہوئے امیجن کر سکتے ہیں؟
آپ مجھے کسی کے پیروں میں بیٹھ کے منتیں کرتے ہوئے امیجن کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کی انکریجمنٹ اور آپ لوگوں کے سوالات کو سامنے رکھ کے یہ سوچا کہ یہ بچے اور یہ لوگ جن کی نمائندگی نہیں ہے اسمبلیوں میں آج ایک ایسی موومنٹ، ایک ایسا قدم اٹھا رہی ہوں جس سے میری زندگی میں انشاءاللہ میں پارلیمنٹ کے چہرے بدل کے آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ میری سیاست ہے کہ آپ لوگ اپنی سیاست کریں۔ پارلیمنٹ میں مجھ جیسی خاتون سے زیادہ ضروری آپ جیسے لوگ ہیں۔ گورنمنٹ اسکول ٹیچر کی نمائندگی گورنمنٹ اسکول ٹیچر کرے، کسان کی نمائندگی کسان کرے، ایک سنگل عورت جو کہ مشکل سے اپنے خرچے پورے کر رہی ہے اس کی نمائندگی وہ خود کرے۔ اور یہ نیشنل اسمبلی یا ہاؤس آف کامنس کا مقصد ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن اور لا میں رہتے ہوئے یہ عین ممکن ہے کہ آپ اس قسم کی چینجز لے کے آئیں جس سے اگلے 30 سال میں آپ کی زندگی بدلے۔ آج جو 1997 میں یوتھ سپورٹر یا ووٹر تھا، آج وہ آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکا۔ آپ میں سے بہت لوگ ہوں گے جو کہ 1997 1998 میں بڑی خواہشیں لے کے یوتھ تھے، اب 50 سال کراس کر لیے۔ آپ سے اگر دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے اس طریقے سے سڑکوں پہ خوفزدہ پھر رہے ہیں، مجھ سے تو نہیں دیکھا جا رہا، میں تو نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے تو اپنے بچوں کو بھی الحمدللہ شان سے رکھا ہے، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسمبلیز میں دیکھوں۔ یہ اسمبلیز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب پاکستان بنا تھا کہتے تھے 22 فیملیز ہیں، اب 5 فیملیز ہیں۔ جو بڑے نام آپ کو موروثیت میں نظر آتے ہیں، یہ نہیں ہے، پورے ہلکے ماں باپ بہو بیٹی بھتیجی داماد بھرے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بات نہیں کرتے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ بار بار آپ کو نظر آتے ہیں، یہ انڈر دا ریڈار ہے، کہیں بھی چلے جائیں۔ دس ہیز ٹو چینج۔ اور جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو میجورٹی میں نہیں ہے، اس کو ہم موب بیہیویئر سے کرش نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے دین کی تلقین ہی نہیں ہے۔ یہ سب سوچ کے میں تمام یہ جو ایک بڈھے بابے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کی نیت بنا کے آئی ہوں۔ یہ ایک بڈھا بابا سنڈروم ہے جس کو نہ واٹس ایپ چلانا آتا ہے، نہ اس کو یوٹیوب چینل بنانا آتا ہے، اس کو کیا کوئی سمجھائے گا۔ اس وجہ سے میں، آپ دیکھیں گے جب ہم آپ سے مینیفیسٹو شیئر کریں گے، اور جو ورکنگ گروپ ہے، میں آج کراچی پریس کلب سے بسم اللہ کر رہی ہوں۔ نوجوان جو نسل ہے اس کے ساتھ یہ ورکنگ گروپس ہم نے بنائے ہیں۔ ہم نے ایسی سی ویز منگوائی ہیں جن لوگوں نے 10-15 سال اس ایک ایشو کے اوپر گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہے۔ نیپوٹزم ہیز ٹو اسٹاپ۔ ہم جب فلم سٹار ہوتے ہیں تو تب تو ریٹنگ دے دیتے ہیں کہ اس نے بڑا برا کام کیا، باپ کی طرح کام نہیں کیا، لیکن پولیٹیشین کے لیے یہ بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ کمپٹنسی آپ بھول جاتے ہیں جب پولیٹیشین کی بات ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ میں کیا ہی کہوں،
جو آرٹسٹ ہے وہ کسانوں کی بات کر رہا ہے اور چمچہ مجسمے بنا رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں ٹو ڈسکرائب کہ یہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے. آج میں آپ کے ساتھ نام شیئر کر رہی ہوں. انشاءاللہ پاکستان ریپبلک پارٹی جو کہ ریپبلک کی بات کرے گی، جس میں موب بیہیویئر کی گنجائش نہیں ہوگی، جس میں ہاریزونٹل لیڈرشپ کی بات ہوگی، جس کا ورکنگ ایکسپیرئنس ہے، جس کو ہم انگریزی میں لیوڈ ان ایکسپیرئنس ہے وہ کہتے ہیں، اس کی نمائندگی ہوگی. ون آف دا کی فیچرز جو ہمارے مینیفیسٹو میں جس پہ ہم نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے حلقے میں نہیں رہتے، اگر آپ کی مین ریزیڈنس آپ کے حلقے میں نہیں ہے، تو آپ پیراشوٹ کر کے کسی اور حلقے سے کنٹیسٹ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ملنی چاہیے. آپ چار حلقوں سے کھڑے ہونے کی اجازت جو آپ نے لے لی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ہم نے بہت باریکی میں کچھ باتوں پہ کام کیا ہے، اور آج آغاز اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ کوئی تخریب کاری کا مقصد نہیں رکھتی ہے پارٹی. یہ نہ کسی کے آشیرواد کی خواہش مند ہے، نہ کسی کی اجازت لے کے یہاں آئی ہے. آئی ایم شیور یہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا، تو میں نے آپ کے سوال کو پہلے سے، مجھ سے کسی نے کل یہ پوچھا تو میرے تو لٹرلی باپ دادا کی زمین ہے. اب تو میرا جو آبائی حلقہ ہونا تھا وہ کراچی آ کے بیٹھ گیا ہے، تو مجھے کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ میں ملک کی، قوم کی مفاد کی بات کر رہی ہوں. میں اگلے 30 سال کی بات کر رہی ہوں. میں 90 دن میں صفائی اور 90 دن میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی بات نہیں کر رہی. میں کام کرنے والوں میں سے ہوں، کام کی بات کرنے والوں میں سے ہوں. میں آستین چڑھا کے کام کرنے والوں میں سے ہوں. بہت سی باتیں ہیں پاکستان میں جو کہ مجھے سیکھنی ہیں، اور میں وہ آپ کے حلقوں میں آ کے جب بیٹھتی ہوں اور جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ کس حلقے سے کھڑی ہوں گی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں اس حلقے میں پلی بڑھی نہیں ہوں. میں اس حلقے کا پانی نہیں پیتی. پہلی میرٹ اور پہلا حق اس حلقے کے نوجوان کا ہے. اور ایک بہت کی فیچر یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے مسٹ بی بیسڈ آن اکنامک فریڈم. یہ لسانیت پہ، فرقہ واریت پہ، کس قبیلے کس ذات سے آپ کا تعلق ہے، یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں. ہمارے مسئلے اپورڈ موبلٹی کے ہیں. ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کو پاکستان میں روزگار ملے. ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ ہماری خواتین کی نمائندگی ہو اور خواتین کے لیے ورک پلیسز میں حفاظت ہو. ہماری خواتین کو ان کی کلچرل سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ورک فرام ہوم کی سہولت ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ پالیٹکس، میڈیا، لا اور یہ کی ادارے ہیں، یہ کی ایریاز ہیں، سیکٹرز ہیں. یہاں ہماری خواتین کو محفوظ اور کمپلیٹلی میرٹ بیسڈ ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے. جب تک آپ کی آدھی آبادی کی سے ہی نہیں ہوگی تو ہم لاز کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بجٹ اور لاز
پوری پاپولیشن کو کنسلٹ کیے بغیر لاگو کر دیں لوگوں پہ. یو مسٹ ٹیک دیم انٹو کنسلٹیشن. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فائنانس منسٹر صاحب جب ہم شٹر ڈاؤن کا اعلان کرتے ہیں وہ اس کے بعد کراچی پہنچتے ہیں اور پھر مدعو کر لیتے ہیں اسلام آباد. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسٹیک ہولڈر کو پہلے آن بورڈ لیں, پہلے پوچھیں ان سے ای کامرس کے کیا مسائل ہیں, پوچھیں ذرا بائکیا کون آج کل چلا رہا ہے, دیکھیں تو صحیح کہ میڈیا کے کیا حالات ہیں. بعد میں کنسلٹیشن ہو جب کوئی سٹینڈ لے, اور میں سٹینڈ لوں گی, ان باتوں پہ سٹینڈ لوں گی جن کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ اٹیچ نہ ہو. میری انڈسٹری نہیں ہے, میری کسی کراچی کی مارکیٹ میں دکان نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور پھر وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ ظاہر ہے لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے, بزنس چلانی ہے. تو میں نے ہمیشہ بلیو کیا ہے کہ وہ بات جو اور لوگ نہیں کر سکتے میں کر سکتی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ ٹکر لی ہے. اف آئی تھنک کہ یہ میرے ضمیر اور میرے اللہ پاک کے حضور میں صحیح بات ہے تو میں وہ بات کروں گی. سوال لے لیں. میرا نام نواب علی شاہ ہے اور میں پی ٹی پی نیوز سے ہوں. یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے 30 سال کی بات کی, یہ پچھلے 30 سال جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ دوسرا یہ کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ پیسے کا کام ہے, تو آپ کو آپ کی پارٹی کو فنڈنگ کس طرح ہوگی, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پچھلے 30 سال ہوتا رہا, میں نے آپ کو کہا پچھلے 30 سال جو ہوتا رہا ہے وہ آپسی میں پورے ہیں, ایک دوسرے کو وہ ان کے شوق ہیں ایک دوسرے کو گھسیٹنے کا, کبھی کوئی کسی کا ایسی نکالتا ہے کبھی کوئی کسی کا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از, آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ان سے امید بھی کرنا, فنڈنگ بہت کی کوشچن ہے. اینڈ یو سی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو چیز آپ باہر ملکوں سے سیکھتے ہیں, اچھی باتیں باہر ملکوں سے سیکھنی چاہیے. ہم غلط باتیں ہی سیکھ کے آتے ہیں. فنڈنگ از ویری امپورٹنٹ, بٹ فنڈنگ ہیز ٹو بی ٹرانسپیرنٹ. فنڈنگ آلسو ہیز ٹو بی کہ اگر کوئی شخص, کوئی لڑکا, کوئی نوجوان, کوئی خاتون جس کے پاس فنڈنگ نہیں ہے اور اگر وہ میرٹ رکھتا ہے, اس کی فائنانسنگ کرنا ضروری ہے, اینڈ دیٹ از کی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک کیپ ہونا بھی بہت ضروری ہے. باہر ملکوں میں کینڈیڈیٹس کی فنڈنگ کے اوپر ایک کیپ ہوتا ہے. آئی تھنک کہ یو کے میں 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ آپ کا فل ایک کنسٹیچوئنسی کا کیپ ہے. آپ نہیں جرنلسٹ کو اڑا کے وہاں پہ لا سکتے کہ فری ٹکٹس ہو جائیں. وزیر اعظم کس کو بنانا ہے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, یہاں تک کہ صوبائی وزیروں کے لیے بھی این او سی کہیں اور سے لی جاتی ہے, تب جا کر وہ وزیر بنتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ملک میں جو ہے آپ کی پارٹی آگے جائے گی اور پارلیمنٹ تک پہنچے گی اور آپ کے وزراء بنے گی؟ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے نا ہمیشہ نیت کی ہے اور میں سوچ لیتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی ڈٹرمنیشن ہونا, یو میک تھنگس ہیپن. دیکھو نا آج میں یہاں بیٹھی ہوں, تمہیں پتہ ہے باقی لوگ کہاں بیٹھے ہیں, تو میں نے تو نہیں کبھی کسی کا آرڈر سنا. یہ اور بات ہے کہ میں ڈپلومسی کی قائل ہوں. آپ لوگ سب مجھے جانتے ہیں, میں نے آج تک کسی ملازم کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کی. آئی جینونلی وانٹ تھنگس ٹو ورک. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب مارکیٹ میں ہے ہی اویلیبل دودھ پتی, تو کوئی کافی کیسے پیے گا؟ کافی آپ کو انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے. تو میں تو ٹرینڈ سیٹ کرنے میں بلیو کرتی ہوں, ٹرینڈ فالو کرنے میں بلیو نہیں کرتی. اینڈ یو مسٹ آلسو ریئلائز کہ جرنلسٹ آپ کے معاشرے سے نکلے ہیں, یہ بیچارے پولیٹیشن تو نہیں کہنا چاہیے, پپٹس آپ کے معاشرے سے نکلے ہیں. آپ نے ان کو کوئی نوکری دی نہیں, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں تھا. ہو سکتا ہے کوئی کچھ بننا چاہتا ہو, نہیں آپ نے اس کو کہیں ایڈمیشن دی, تو جو بے روزگار تھا اس کو پہنچنا پڑا, ہم نے
پہنچایا. اسی طرح آرمی، آپ جو بات کر رہے ہیں میں تو صاف بات کرنے کی قائل ہوں. آرمی کیا ہمارے معاشرے سے نہیں نکلی؟ آپ کا خیال ہے آپ جس طرح سے پریشان ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں. آرمی والے بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے سے ہیں، ان کو بھی اسی جگہ پہ رہنا ہے. میرا تعلق ہے اس سے پہلے بھی جب آپ کپتان کے ساتھ ہوتے تھے، ایک سوال میں نے آپ سے کیے تھے. بات یہ وہ میں نے شاید بلا دیا. ایسے وقت میں آپ پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں جب لوگ ووٹ کسی کو دیتے ہیں تو رزلٹ کسی کے حق میں نکلتا ہے. اور جس ملک میں، جس ریاست میں وزیر دفاع یہ بولے، یہ کہیں کہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، تو اس نظام میں آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ سر دیکھیں، نہ تو میں وزیر دفاع کی پارٹی سے ہوں، نہ میں وزیر دفاع کی اسپوکس پرسن ہوں. وزیر دفاع سے تو ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو ایک فورن جرنلسٹ پوچھ کچھ نہیں ہے، سوال چنا جواب جو. تو آپ ایسے سوال تو نہ کریں کہ وہ پوچھ کے آ رہے تھے جنگ کے دوران، انہوں نے کہا جو کچھ بھی انہوں نے کہا میں دہرانا نہیں چاہتی. کیوں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آئی تھنک کہ وہ ایک، میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، میرا خیال ہے کہ بس وہ شاید بور ہو گئے اپنی پوزیشن سے، ورنہ وہ ماشاءاللہ کافی انٹیلیجنٹ تھے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ ووٹ کہیں ڈالتے ہیں، اور وہ دیکھیں بات سمپل سی یہ بھی ہے کہ میں آن ریکارڈ یہ باتیں کی ہیں. میں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کر اور ان کو پرسنلی بھی انڈائریکٹ میسیجز، کیونکہ میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں بلیو نہیں کرتی، اور میں نے سوچا کیا پتہ ان تک میسیج نہ پہنچے، تو میں نے ایک مغربی جرنلسٹ کو، بڑی مشہور جرنلسٹ کو، انہوں نے ہیڈ لائن لگائی. میں نے کہا آپ دیکھیں گے آج یہ جس ہائیبرڈ نظام کا آپ بنیاد رکھ رہے ہیں، ان کو کہا کہ مجھے لگا شاید ان کو، باقیوں کو مجھے لگا کہ ہدایت شاید نہیں مل سکتی. تو وہی ہوا نا، اب اسی ہائیبرڈ نظام کا شکار ہو رہے ہیں نا، سارے ہو رہے ہیں. تو میرا مقصد تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو 10 سال پہلے یا کچھ سال پہلے اصلاح کرنے کا، اگر مجھے کچھ پتہ ہے میں نے بڑے طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کی. ایسا ہی ہوا نا، جب کوئی پاور میں تھا تب بولی نا، تب بولی. اب بولنے کا موقع نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ آج یہ جو بن رہے ہیں آئیڈیل پپیٹ، باقی سب بھی اسی راہ پہ چلیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کرنے دیں ان کو. میرا جو لوگوں کی غلطیاں، لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے زندگی میں نے وہ نہیں کیا، لیکن میں دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ الحمدللہ میں یہاں ہوں. اور جو اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کو منظور ہوگا، اللہ کی مرضی ہے. اگر نہیں ہوگا منظور تو وہ اللہ پاک فیصلہ کرے گا میرے لیے. میں تو 30 سال کا پلان بنا کے آئی ہوں، محتاط پلان بنایا ہے، بیکاز ہو سکتا ہے اللہ پاک کی مرضی ہو 50 سال ہو جائے. برسات ہو رہی ہے، نئی نئی پارٹیوں کی برسات ہو رہی ہے جی، جانے جو پرانی پارٹیاں ہیں ان کی فارغ ہو رہی ہے ساری. اور سیکنڈلی یہ بتا دیجیے گا، شیخ رشید کا کہنا تھا گیٹ نمبر 4 کی ساری پیداوار ہوتی ہے سیاسی جماعتیں، تو آپ نے بتائیے گیٹ نمبر 4 سے آپ کی فلائٹ آئی ہے یا کہیں اور سے؟ میں نے جی آج تک گیٹ نمبر 4 دیکھا ہی نہیں، حالانکہ میں نے ساری زندگی مطلب ایٹ لیسٹ جو میرا ایڈولیسنس ہے میں نے پنڈی میں گزارا ہے. گیٹ نمبر 4 مجھے میں آپ کو حلفاً بتاؤں، مجھے نہیں پتا گیٹ نمبر 4 ہے کون سا. شاید وہ ایکسیس انہی کے لیے. ہم تو ڈائریکٹ ہی گئے ہیں، جب بھی گئے ہیں برملا گئے ہیں، منہ چھپا کے بھی نہیں گئے، برقعوں میں بھی نہیں گئے. تو میں یہاں گیٹ نمبر 4، گیٹ نمبر 1 2 3 5 15، اب بڑے گیٹ ہے میں نے سنا ہے، وہاں سے نہیں آئی. آئی ہوپ دیٹ آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہا جب بھی کبھی کسی سے بات چیت ہوئی ہے، میں برملا ڈائریکٹ یعنی ان پبلک، ہم دروازے بند کر کے بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آرمی جو ہے آپ کی، یہ اب تو سب کو محبتیں ہو گئی ہیں، لیکن ہر انسٹیٹیوشن کا، ہر شخص کا اپنا رول ہوتا ہے. ڈیپ اسٹیٹ ہر ملک میں ہوتی ہے. ٹرمپ جو ہے اپنی نہیں چلا رہا، دیر از اے ڈیپ اسٹیٹ پالیسی جو کہ سال 100-200 سال پلان ہوتی ہے. لیکن میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہوں، نہ میں اجازت لے کے آئی ہوں، نہ مجھے خیال آیا. یہ تو کسی نے مجھ سے ابھی راستے میں سوال پوچھا تو میں نے کہا میں سیٹسفائی کر دوں. مجھے اجازت لینے کی کسی سے بھی ضرورت نہیں ہے، ملک میرا اپنا ہے.
اور آپ نے کہا کہ بھرمار ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے پارٹیز کی. دیکھیں مجھے نہیں پتہ کہ بارش ہو رہی ہے پارٹیز کی، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کی وہ جانیں. دیر از نو ہارم in launching political movements and launching political parties. It is good to have choice, but ultimately یہ تو کسٹمر یا کلائنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کہ کون کتنی ویلیو رکھتا ہے. آپ مجھے بھی جانتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی جانتے ہیں، میں کسی کو بھی، میں شاید ان کو آپ سے بہتر جانتی ہوں، لیکن میرا مقصد یہاں پہ آ کے کسی اور کو رگڑنا نہیں ہے. مجھے نوٹیفیکیشن نہیں چاہیے. تو میں تو آپ کو اپنے بارے میں بتا رہی ہوں. یو شوڈ بی سیٹسفائڈ کہ میں کہاں سے آئی ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں. دیٹ از واٹ یو شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ. باقی پولیٹیکل پارٹیز کا فیوچر، بھائی میرے مجھے تو وہ پولیٹیکل پارٹیز لگتی ہی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز تو پالیٹکس کرتی ہیں، تو وہ تو اپنے لیے، اپنے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ لاہور چلے جائیں، ہم اسلام آباد چلے جائیں، میں نے تو وضاحت کر دی. اب تو نظر ہی نہیں آتا جی پرائم منسٹر ہے کون، شاید وہ خود بھی بھول جاتے ہیں کون پرائم منسٹر. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. دے ہیو دیئر اون، اپنی اگر ریوائیو اپنے کو کرنا چاہیں گے وہ جانیں، میرا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. پرابلم مجھے یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. جو بھائی صاحب نے بات کی دیٹ از ٹرو، میں نے وہ سپورٹ کیا، لیکن ووٹر کو عزت دینے کو میں سپورٹ زیادہ کرتی ہوں. یہ بتائیے گا، آپ نے پارٹی کو بنا دیا، اعلان تو کر دیا جی. اس سے قبل جو ہے 1 سال 1.5 سال پہلے آپ سے نون لیگ میں شمولیت کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ نون لیگ میں شمولیت کریں. کس نے کہا تھا؟ کسی نے بیک ڈور آپ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ نون لیگ میں؟ کس نے کیا تھا؟ یہ خبریں ہیں کہ آپ کو نون لیگ، یہ آپ کی خبر ہے، میری خبر تو نہیں ہے. یہ خبر چلی تھی کہ آپ کو جو ہے نون لیگ میں شمولیت. ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ کیا مستقل مزاجی اس پارٹی کی رہے گی؟ جیسے عائشہ گلری پارٹی سے ناراض ہو کے پارٹی بنائی، پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. نہیں دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ جن خاتون کی بات کر رہے ہیں وہ ایم این اے تھیں اس پارٹی سے. میں نے آپ کو وضاحت کی کہ میں کبھی کسی پارٹی کی، پاکستان میں کسی پارٹی کی ممبر نہیں رہی. اور کچھ پارٹی سے تو ایک نظریاتی اختلاف بھی ہوتا ہے. میں نے ایک ہی دفعہ ووٹ دیا ہے، وہ میرے اوپر بڑا بھاری ہے. ایز این اوورسیز پاکستانی آئی تھنک کہ آپ تھوڑا سا چونکہ گراؤنڈ ریالٹی سے دور ہوتے ہو، تو یہ میں آپ کو وضاحت کر سکتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز، ہمیں رشتوں کی قدر آ جاتی ہے، اپنے ہیریٹیج کی قدر آ جاتی ہے. ہم نے بڑی نیک نیتی سے 2013 میں ووٹ ڈالا، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں شاید صحیح نہیں کر رہی، لیکن باقی دونوں پارٹیز کے ساتھ تو بالکل کوئی میچ نہیں تھا. اس پارٹی نے، پی ٹی آئی نے، مڈل کلاس کی ہمیں خواب دکھائے. ابھی بھی میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو شخص 25 سال کا تھا اب وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر کا ہے. ابھی بھی وہی پارٹیز آپ کو خواب دکھا رہی ہیں. پہلے سرخ بسز دکھا رہی تھیں، اب کوئی اور رنگ کی بسز آپ دیکھ رہے ہیں. یو آر فالوئنگ فار اٹ. تو میں نے تو ایک دفعہ وہ ووٹ دیا، ناٹ اونلی کہ وہ جس شخص کو دیا، یعنی کہ جس سیٹ کو دیا وہ غلط کیا، اور وہ ایک لیک آف نالج تھی. اوورسیز پاکستانیز کی ایک لیک آف نالج ہے جو کہ میڈیا نے ری انفورس کی ہوئی ہے. میڈیا ہی بتاتا ہے نا آپ کو. اور جس خاتون کے آپ ذکر کر رہی ہیں، وہ ایک ایم این اے تھی. ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا ظاہر ہے میں نہیں جانتی، میری ان سے سلام دعا بالکل نہیں ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن میں کسی پارٹی سے ایگریو نہیں ہوں. میرے پاس جس پارٹی کی آپ بات کریں اس کے علاوہ کسی اور پارٹی کی بڑی آفرز رہی ہیں، لیکن آئی ڈڈ ناٹ تھنک دیٹ آئی واز اے میچ. تو پچھلے سال پتہ نہیں آپ کیا کریں، میں نے تو اپنے آپ کو 2024 کے الیکشن سے جان بوجھ کے بڑا دور رکھا. میں نے کوئی کیمپیننگ نہیں کی، کامنٹ بھی بڑا کم کیا. اور اگر آپ میری انٹرنیشنل میڈیا کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں انسان ہوں، لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جو بات حق ہے وہ کی جائے. تو میں اس الیکشن سے جان بوجھ کے دور رہی، کیونکہ مجھے پہلے ہی سے نظر آ رہا تھا کہ کس کے کبوتر اڑائے جائیں گے. میڈم یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کا تنظیمی اسٹرکچر کیا ہوگا، اور آپ کی جو عوامی جدوجہد ہے وہ کب سے آپ شروع کریں گے، اس کا کیا لائن ہوگا؟
دیکھیں ہم کوائٹلی اس پہ کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں. ہم ابھی آپ کے ساتھ جو سلوگنس ہیں اور جو ایمبلم بھی ہے وہ بھی شیئر کریں گے جو پارٹی فلیگ ہے. اور مینیفیسٹو کے اوپر ہم نے بہت زیادہ لیگل برینز کو استعمال کیا ہے ٹو میک شیور کہ ہم ابھی ورکنگ گروپس آہستہ آہستہ ہم آپ سے انٹروڈیوس کرائیں گے. میں یہ چاہوں گی کہ مختلف پریس کلبس میں ہم آپ کو انٹروڈیوس کرائیں ان نوجوانوں سے. آج ہم نے ذرا ہنگامی طور پہ یہاں پہ پریس بریفنگ بلائی ہے کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ جو FBR کے ڈریکونین لاز آئے ہیں 37AA پرٹیکولرلی اس کے اوپر جس طریقے سے ہینڈلنگ ہوئی ہے ای کامرس کے اوپر جس طرح کے لاز لاگو ہو رہے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بات کی جائے. اور ہمارے خاص میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو میں چاہتی ہوں کہ نمائندگی ہو آپ دیکھیں گے کہ نئے چہرے آپ ہمارے ساتھ دیکھیں گے. اور آپ نے مینیفیسٹو کی بات کی اور ورکنگ گروپ ہم نے ہر شہر اور چھوٹے شہروں میں بھی بنائے ہیں اور مینیفیسٹو ول بی ریلیزنگ پاسبلی ان اے ویک اور سو. آئی ڈڈ ناٹ نو میں نے تو بہت ڈرتے یہ قدم اٹھایا لیکن جو رسپانس ہمیں آیا ہے پرٹیکولرلی پارٹی رجسٹریشن کو لے کے پارٹی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یا جو آفیسز کی بات ہے وہ رضاکارانہ طور پہ ہوئی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ہمیشہ ایک نیت اور ایک ارادہ کیا ہے اور دروازے کھلتے گئے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں 2 ہفتے کے لیے کراچی آئی تھی. آپ ان سب سے پوچھ لیں انہوں نے مجھے یہ جو 2 نوجوان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور میری جو پریزنس ہے جو پارٹی کی انگیجمنٹ ہے وہ آپ میری بھی دیکھیں گے لیکن یو ول بی انٹروڈیوس ٹو آر not only structure but they will be introducing the structure because it is very important for me کہ صرف میں ہی نہ آپ کو بتاؤں. You should see these new faces, they should speak for themselves and جو hierarchy ہے وہ آپ باقی پارٹی سے مختلف پائیں گے. Also selection of candidates پہ اسی طرح کا ہم نے ماڈل رکھا ہے جو کہ باہر ملکوں پہ رکھا جاتا ہے جو کہ 1 سال کا پورا پروسیس ہوتا ہے اور اس کی ریزن 2 تھی. ایک یہ کہ کوئی سبجیکٹیوٹی نہ ہو. فار ایگزامپل مجھے کسی کی شکل نہ پسند آئے اس بات کو ہم کاؤنٹر کریں. دوسرا یہ جو میں نے آپ کو سٹریس کیا کہ خواتین کی سیفٹی بہت ضروری ہے. اٹ از ناٹ سیف کہ کوئی ایک شخص یا کوئی پاورفل عہدہ دار ڈیسائیڈ کرے. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی کہ میں نے سیاسی جماعتوں سے یا ایسی پوزیشن سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ رکھا ہے. جی میں فیض اللہ خان یانوی نیوز سے ہوں اور آپ سے 2 سوال ہیں. جی تو آپ کی جو پارٹی کی فنڈنگ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور دوسرا آپ کی تاحیات چیئرمین رہیں گی آپ کی زندگی میں ہم جو ہے نا پارٹی قیادت گزرتے ہوئے دیکھیں گے. میں نے آپ کو اللہ کرے کہ میں نے تو آپ کو 30 سال کا صرف پلان بنا کے بتایا ہے اور میں دیکھیں آئی ڈو تھنک کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری پاکستان میں یہ جمہوریت ان کو تب سوچتی ہے جب یہ لوگ پاور میں نہیں رہتے. جو میں نے پولیٹیکل پارٹیز میں نوٹس کیا وہاں اندر ہی پارٹی کی جمہوریت نہیں تھی اور جمہوریت لائف ٹائم چیئر پرسن یا بانی اور اس سے نہیں ہوتی ہے. جمہوریت اس سے ہوتی ہے کہ کیا آپ لوگوں کی بات سن رہے ہیں. اگر آپ مجھے آ کے بتائیں کہ یہ کینڈیڈیٹ ہی صحیح نہیں ہے کیا میں آپ کی بات سن رہی ہوں. اور یہ میں نے دیکھا ہے. میں فرسٹ ہینڈ نالج رکھتی ہوں تمام پارٹیز کی جب جرنلسٹ بھی تھی اور اس کے بعد جب آفرز بھی آئیں کہ کس بیسس پہ کینڈیڈیٹس سلیکٹ کیے جاتے ہیں اور وہ ہم نے اس کے لیے ایسے میجرز ان پلیس رکھے ہیں کہ جہاں یہ چیک ہو کہ جہاں میری پسند یا ناپسند یا کسی سینئر کی پسند یا ناپسند یا انا یا تکبر ڈکٹیٹوریل اپروچ نہ رکھی جائے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے
کہ صحیح کینڈیڈیٹ ہوں، پر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ باقی لوگوں کی غلطیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہوئی ہے. میرے لیے میرا نام اور میری انٹیگریٹی امپورٹنٹ تھی. میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور جو میری پرسنل ایک روش ہے، میرے لیے میرا نام امپورٹنٹ ہے، پوزیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. یو ول بی اویئر مے بی ان کی تو خبر غلط ہے، لیکن